ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں محض چند برس رہتی ہیں، مگر ان کے جانے کے بعد بھی ان کا فیض صدیوں تک جاری رہتا ہے۔ ان کے الفاظ، ان کی دعائیں، ان کی محفلیں، ہر چیز دل کو آج بھی زندہ کر دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک درویش صفت، عشق ربانی اور عارف باللہ ہستی ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی پیدائش سن 1185 میں ایران کے مشہور شہر تبریز میں ہوئی۔ آپ کا بچپن دنیاوی کھیلوں میں نہیں گزرا۔ چھوٹی عمر سے ہی آپ کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، ایک تلاش، ایک تڑپ کہ میرا رب کہاں ہے، میں اسے کیسے پا سکتا ہوں۔ دنیاوی تعلیم آپ کے لیے سب سے چھوٹی چیز تھی۔ آپ کا دل حقیقت اور معرفت کی تلاش میں سرگرداں رہتا۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے درویش تھے جو رسمی راستوں کے قائل نہ تھے۔ لوگ ظاہر کو دیکھتے تھے، آپ باطن کو پہچان لیتے تھے۔ لوگ کتابوں پر فخر کرتے تھے، آپ دل کے نور کو اصل علم کہتے تھے۔ آپ اکثر فرماتے، علم کتابوں میں نہیں، دل کی صفائی میں ہے۔ عشق کا سرچشمہ مدرسے کی چار دیواری نہیں بلکہ دل کے دریا میں ہے۔ آپ جہاں بھی جاتے لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ درویش ہے یا کوئی آفتاب جو سب کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت علم و عرفان کے پہاڑ تھے۔ مدرسے میں شاگردوں کی بھیڑ لگی رہتی، ہر شخص آپ سے علم حاصل کرتا، لیکن وہ علم ابھی عشق کے رنگ سے خالی تھا۔ شاہ شمس رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن مولانا روم کو دیکھا کہ وہ کتابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، حضرت یہ سب کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ شاہ شمس رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کتابیں اٹھائیں اور ایک ایک کر کے دریا میں ڈال دیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے، کہا، یہ کیا کیا؟ یہ کتابیں تو نایاب تھی۔ شاہ شمس رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے اشارہ کیا اور وہ کتابیں دریا سے صحیح سلامت نکل آئیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے پردے ہٹنے لگے۔ یہ واقعہ محض ایک کرامت نہ تھی بلکہ ایک علامت تھی کہ اصل علم وہ ہے جو عشق سے جلا ہو، جو دل کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اس دن سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی بدل گئی۔ پہلے وہ کتابوں کے عالم تھے، اب عشق کے شاعر بن گئے۔ ان کی شاعری میں، ان کے اشعار میں جو آگ ہے، جو عشق کی خوشبو ہے، وہ سب شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کا فیض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نظر جس پر پڑتی اس کا دل بدل جاتا۔ ایک مرتبہ ایک درویش نے آپ سے پوچھا، آپ نے معرفت کا راستہ کیسے پایا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے دنیا کو چھوڑا نہیں بلکہ دل سے نکالا ہے۔ جب دل خالی ہوا تو رب نے اپنا نور بھر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ الفاظ سے نہیں بلکہ نظر سے تعلیم دیتے تھے۔ جس کی روح میں اندھیرا ہوتا وہ آپ کی ایک نگاہ سے چراغ بن جاتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، عشق حقیقی۔ عشق حقیقی ان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ دل کی صفائی کے بغیر علم صرف غرور ہے۔ انسان کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو اپنے دل کو دیکھ لے وہ اپنے رب کو پا لے گا۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام یہ تھا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے، وہ محبت جو انسان کو انسان سے جوڑے اور بندے کو رب سے ملا دے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا آخری باب بھی عشق اور قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ کی شہادت سن 1248 میں ہوئی۔ آپ کا مزار پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ہے، جہاں آج بھی لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ وہاں کا ماحول آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نور آج بھی دلوں کو منور کر رہا ہے۔
नाजरीन, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असल रोशनी किताबों में नहीं, दिलों में है। असल दौलत सोने और चांदी में नहीं, अल्लाह की मार्फत में है। और असल कामयाबी दुनिया की शोहरत में नहीं, बल्कि इश्क हकीकी में है। अल्लाह हमें भी इनके फैज़ से हिस्सा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।